جس سے ملک کی پراپرٹی کا نقصان پہنچے، میں ان بچوں سے گزارش کروں گا اس سے گریز کر کے ماں بقیہ اپنی جسمی طاقت کا، قوت کا مظاہرہ کر سکتے ہیں، مودی اور ان کی پارٹی کے سامنے ضرور اس کے لیے کریں کہ ہم وہ بھارتی ہیں جو بھارت کو بچانے کے لیے، کشمیر کو بچانے کے لیے ہر قربانی دے سکتا ہوں، پاکستان نہیں جا سکتا ہوں۔ اور آخر وہی کیا، اسی اعظم گڑھ دھرتی میں دنیا کا مشہور ایک درسگاہ ہے، جس درسگاہ کا نام ہے آپ کا جامعۃ اشرفیہ مبارک پور اعظم گڑھ۔ اور اس مدرسے کے بہت پرانے بزرگ استاد سے میری ملاقات ہوئی ہے۔ میں آپ کا تعارف جانتے ہوئے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس وقت دیش کے جو حالات ہیں، اس ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور یہاں سے جو سندیش جائے گا یقیناً پورے ہندوستان میں ایک بڑا پیغام لے کر کے جائے گا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے کچھ قوم کے سامنے اپنی بات پہنچانے کا موقع آپ نے عطا فرمایا۔ عرض یہ کرنا ہے کہ اس وقت نام عبدالحق رضوی ہے، استاد الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور، اور میں الحمدللہ اس وقت جامعہ اشرفیہ کے اندر تقریباً جتنے بھی بڑے علماء کرام ہیں سب میرے شاگرد ہیں، میں نے پڑھایا ہے۔ تقریباً 45 سال سے میں الجامعۃ الاشرفیہ میں تعلیم و تعلم کا مشغلہ ہے۔ عرض یہ کرنا ہے کہ اس وقت ہمارے ہندوستانی لوگ صرف مسلمان ہی نہیں، دوسری کمزور جو قومیں بستی ہیں وہ سب بہت پریشانی کی حالت میں، اور اس وقت تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ پورے ملک میں آگ لگی ہوئی ہے، اور طرح طرح سے جب سے بھاجپا یہ گورنمنٹ آئی ہے اس کا جو منصوبہ ہے وہ صاف دکھائی دے رہا ہے کہ ہندوستان کے ساری کمزور قوموں کو نیست و نابود کر کے صرف جو ہے RSS کا جو اپنا ایجنڈا ہے کہ برہمنوں اور ٹھاکروں ہی کی حکومت ہو اور سارے لوگوں کو غلامی میں رکھا جائے، اسی پر عمل درآمد ہو رہا ہے اور اسی راستے پر لے جانے کی پورے ملک میں کوشش ہو رہی ہے۔ میں اپنے برادران وطن سے گزارش کروں گا کہ مایوس نہ ہوں، کوشش کریں، سنگھرش کریں اس بات کے لیے تاکہ جو بھی کمزور قومیں ہندوستان میں بستی ہیں وہ ہندوستان کا جو آئین ہے، قانون ہے، اس کے مطابق اس پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنے جمہوری حقوق کو مانگیں اور اپنے بچیوں کو اعلیٰ تعلیم دینے کی کوشش کریں، تاکہ جو RSS کا اپنا ایجنڈا ہے سب کو نیست و نابود کرنا، سب کو مٹا دینا، وہ اس پر عمل وہ نہ کر سکیں اور دوسری قومیں بھی باعزت اور سرخرو ہندوستان میں جی سکیں۔ اس وقت ہمارے ہندوستانی برادران وطن سب محسوس کر رہے ہیں، اور آگ جو لگی ہوئی ہے اور جگہ جگہ جو ہے اس وقت جو ہے معاملہ چل رہا ہے، کسی کے اوپر پوشیدہ نہیں۔ میں اتنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھ رہے ہیں کہ صاحب ہندوستان کی ساری پراپرٹی، ساری جائیداد سب بیچ کر کے اڈانی اور امبانی کے ہاتھوں میں دیا جا رہا ہے، اور افسوس کس قدر دردناک افسوس ہے کہ ہندوستان کی جو ایک دولت کا ایک بڑا حصہ گجراتی بیپاریوں کے ہاتھ میں دے دیا اور وہ دوسرے ملک میں منتقل کروا دیا، بھیج دیا۔ ہمارے ہندوستان کی ساری دولت حاصل کر کے، بیچ کر کے، ساری جائیداد کو بیچ کر کے ہماری دولت کو دوسرے ملک میں منتقل کر رہے ہیں،
اور وہ ایک دم RSS کا اپنا یہ خود کا ایجنڈا ہے. اس لیے گزارش ہے کہ جاگ جائیں سارے ہندوستانی اور جاگ کر کے اپنے وجود کی بقا کے لیے, اپنی نسلوں کی بقا کے لیے, اپنے ملک کے تحفظ کے لیے کمر بستہ ہو کر کے, ایک جٹ ہو کر کے, متحد ہو کر کے وہ RSS کے اس ایجنڈے کو ناکام کریں. اور مودی جی جو پورا ہندوستان بیچ کر کے سب کو کنگال اور سب کے ہاتھ میں جو ہے سب کو جو ہے گداگر اور فقیر بنا دینا چاہتے ہیں, وہ اپنی ان حرکتوں سے باز آئیں اور ہمارے ملک کے اندر جو شانتی کو ختم کر دیا ہے اس کی حفاظت ہو سکے. اللہ تعالیٰ سارے ہمارے ہندوستانی بھائیوں کی حفاظت فرمائے اور سب کو امن و شانتی عطا فرمائے, اور دشمنوں کے جو عزائم ہیں اس کو مٹانے کے وہ اس سے محفوظ رہے. کہ بھارت میں رہنے والے 85% جو دلت, بیکورڈ, شیڈول کاسٹ, شیڈول ٹرائب اور مسلمان السنکھیک, سکھ, عیسائی, ان تمام بھائیوں کو اپیل آپ نے کیا ہے. ابھی جو میں نے گزارش کیا, میرا مقصد وہی ہے کہ ہندوستان میں جو بھی کمزور طبقات کے لوگ ہیں اس کے اندر مسلمان بھی ہیں, دلت بھی ہیں, سکھ عیسائی بھی ہیں, وہ سارے لوگ, سچائی یہ ہے کہ ان کا جو اپنا منصوبہ ہے یکے بعد دیگرے اس وقت تو خصوصیت کے ساتھ نشانے کے اوپر مسلمان ہیں, لیکن صرف ان کے عزائم میں مسلمان ہی نہیں ہیں غلام بنائے جانا, بلکہ جتنی بھی بیکورڈ جس کو کہا جاتا ہے, میں تو کسی کو بیکورڈ نہیں کہتا ہوں, سب کو برابری کا درجہ دینا چاہتا ہوں, سب کے ساتھ کندھا ملا کر کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں, وہ ساری قوموں کو مٹا کر کے صرف اور صرف برہمن واد کو لانا چاہتے ہیں ہندوستان کے اندر, ورنہ یکے بعد دیگرے ساری قوموں کو مٹانے ہی کا یہ اس وقت پروگرام چل رہا ہے. اس وقت دیش میں سرحدوں کی حفاظت کے لیے بھارت سرکار دوارا جو فوج میں تعیناتی کے لیے 4 سال کا جو منصوبہ بنایا گیا ہے, اور اس منصوبے کو بھارت کے غریب یوا آندولت ہے, جگہ جگہ نظر آتش کر رہا ہے, ان بچوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں اس وقت جو ہندوستان میں ہو رہا ہے سب لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں, محسوس کر رہے ہیں. یقیناً ہمارے وہ بچے جو ایک لمبے عرصے سے فوج میں جانے کے لیے انتھک کوشش کر رہے تھے, پڑھائی کر رہے تھے, اور وہ جو ہے سب کچھ جو اس تعلق سے ہو سکتا ہے سب کر رہے تھے, لیکن دردناک سانحہ یہ ہے کہ ان بچوں کے ساتھ ہمارے مودی جی اور ان کی کابینہ کھلواڑ کر رہی ہے. ان بچوں کو کی زندگی خطرے میں پڑی ہوئی ہے, اور وہ بچے اس قدر اپنے آپ کو مایوس محسوس کر رہے ہیں, اور حالات ایسے ہی ہیں کہ جو شخص برسہ برس سے ایک پروگرام بنایا اور اس کے لیے تعلیم حاصل کرنے کے لیے دوڑ دھوپ میں اپنی طاقت کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے محنت کیا, 4 سال کی نوکری دے کر کے پھر ان کو چاہتے ہیں کہ وہ آ کر کے, ظاہر بات ہے کسی بڑے پونجی پتی کے وہ غلامی میں وہ آ جائیں اور ان کے ہاں جھاڑو لگائیں, ان کے جوتوں میں پالش لگائیں, 4-5 ہزار کی نوکری کریں. یہ کس قدر ذلت آمیز ہے ہمارے ان بچوں کے لیے. ان کا بھوشیہ برباد کرنا چاہتے ہیں, اس لیے آج جو یہ غصہ دکھائی دے رہا ہے یہ حق بجانب. ہاں اتنی البتہ گزارش کروں گا کہ ہمارے ہندوستانی سمپت اور جائیداد کو جو تباہ کیا جا رہا ہے اس سے بچنے کی کوشش کریں, اس سے بچیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے حق کا مطالبہ اور بھی شدت کے ساتھ کریں. شانتی پوروک ڈھنگ سے آپ چاہتے ہیں کہ مہاتما گاندھی جی نے جو ستیہ گرہ کا آندولن دیا تھا, میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ کیا ان بچوں کو گاندھی جیسا
पैगाम दे करके इन बच्चों को, या भी किसान आंदोलन के किसानों ने जो आंदोलन किया था, इस ढंग से खड़े करके शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करने के लिए मशवरा आपका होगा? बिल्कुल, हमारा यही मशवरा है कि शांति के साथ वो ज़रूर जो है अपना प्रोग्राम चलाएं और अपने इस आंदोलन को पूरी ताकत के साथ, पूरी क़ुव्वत के साथ। अभी सच्चाई ये भी है कि जिस ताकत और क़ुव्वत का मुज़ाहरा करके भाजपा गवर्नमेंट और मोदी जी के सामने अपनी बात को अभी लोग रख नहीं पा रहे हैं, रखने की कोशिश करें। लेकिन मैं ये ज़रूर मशवरा दूंगा उन अपने नौजवान बच्चों को, उन जो है आंदोलन में कारियों को, कि वो ऐसा काम न करें जिससे मुल्क की प्रॉपर्टी का नुकसान पहुँचे। मैं उन बच्चों से गुजारिश करूंगा उससे गुरेज करके माँ बकिया अपनी जिस भी ताकत का, क़ुव्वत का मुज़ाहरा कर सकते हैं मोदी और उनकी पार्टी के सामने, ज़रूर इसके लिए करें। संविधान के तहत? हाँ, संविधान और के तहत उस पर जो है आंदोलन अपना चलाएं। जिस मदरसे में बैठा हूँ, ये मुझे इस मदरसे से एक बड़ा पैगाम जा सकता है। और मैं जानता हूँ कि जो भारत के अंदर मनवादी ताकत राज करना चाहती है, और मैं जानना चाहता हूँ कि अब भारत के अंदर जो मुसलमानों की हालात हैं, कि अब पूरे भारत के मुसलमान मनवादी मुसलमान बन गए हैं, वरना आज देश की हालत कुछ और होता। मैं इस पे आपका विचार जानना चाहता हूँ। इस ताल्लुक़ से सारी दुनिया जानती है कि हमारे इसी हिंदुस्तान के अंदर एक लंबे ज़माने तक, तकरीबन 800 साल मुस्लिम हुक्मरानों ने हुकूमत की। फिर उसके बाद ये भी सारी दुनिया जानती है कि अंग्रेज़ आए, और अंग्रेज़ों ने जिस तौर पर भी एक आध सदी जो है उन्होंने हिंदुस्तान पर हुकूमत किया। अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से हिंदुस्तानियों को निजात दिलाने के लिए जहाँ पर सारे दूसरी कौमों ने, हिंदुस्तानी कौमों ने कुर्बानी दी, क्या ये सच नहीं है कि दूसरी कौमों से ज़्यादा आगे बढ़ चढ़ करके हिंदुस्तानियों को अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से बचाने के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी, ज़्यादा कुर्बानी जो दिया है मुसलमान कौम ने दिया। और उनकी कुर्बानी की बदौलत जहाँ पर दूसरी कौमें भी शरीक रही, हमें उससे इनकार नहीं, लेकिन अफसोस है कि अभी हिंदुस्तान को आज़ाद हुए 75 साल पूरे हो रहे हैं। 800 साल हमने हुकूमत किया, 100 साल 200 साल जो भी अंग्रेज़ों ने हुकूमत किया, 75 साल अभी हिंदुस्तान की आज़ादी को ही है। और ये बीजेपी की गवर्नमेंट मजबूती से सिर्फ 8 साल से बनी है, और जो आग जला रही है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, जो हिंदुस्तानियों को, पूरे हिंदुस्तान को नेस्तो नाबूद करने पर मोदी जी और उनके काबीना के लोग और ये आरएसएस के एजेंडे को ये पर अमल जो कर रहे हैं, यकीन जानिए ये पूरे हिंदुस्तान की तारीख के लिए बहुत बुरा दिन आने का डर है कि अगर यही हालात हिंदुस्तानियों के साथ मोदी जी करेंगे तो देखें इसका अंजाम भयानक होगा, बुरा होगा, इबरतनाक होगा। लिहाजा मैं गुजारिश करूंगा कि हिंदुस्तान की हिफाजत करें, और ये जो आग जल रही है सबके दिलों में भी जल रही है और बाहर भी जल रही है आग, तो कम से कम उस आग के जलने से हिंदुस्तानियों की हिफाजत करें, कहीं मुल्क की तबाही सामने ना आ जाए।